سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان ہم پہ رب کا ہے احسان، رمضان رمضان۔ اچھا، آج ویسے ہم بات کرنے والے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی وہ مالی طور پہ مہنگائی کی وجہ سے، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے، بزنس میں اس طرح کی کامیابی یا اس طرح کے نتائج نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہیں۔ تو زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس میں ہم جتنے بہتر فیصلے لیتے ہیں اتنے ہی ہمیں اچھے ہماری زندگی میں نتائج بھی آتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں انشورنس کے حوالے سے۔ ہم انشورنس کے نام سے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ انشورنس کے اوپر باقاعدہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہم آج جس انشورنس کی بات کر رہے ہیں یہ شریعت کے عین مطابق ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کو بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے، اس انشورنس پالیسی کو، اور یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں جو معاشی طور پہ تھوڑی دقتیں، مشکلیں، پریشانیاں وہ تھوڑی سی کم کر سکتا ہے، اور بھی زندگی کے کس پہلو پہ ہم لوگ وقت سے پہلے پلان کر کے اپنے زندگی کے اس حصے کو سیکیور کر سکتے ہیں، یہی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ای ایف یو سے مہمان موجود ہیں، ای ایف یو تکافل سے ان کا تعلق ہے، یہ ڈائریکٹر ہیں ریجنل سیلز، میرے ساتھ ہیں جناب رحمان فیاض صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم سب، اچھا ہے ماشاء اللہ، فرسٹ کلاس۔ یہ بات صحیح ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ انشورنس کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، جس طرح آپ بھی چینل چینج کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، پہلے آج بات سنیں گے ہم رحمان صاحب کی۔ کیا ایسی بات ہے کہ ہمارے ہاں انشورنس کو مطلب اتنا غیر ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی لوگوں کے پیسے ویسے کھا گئے ہیں، لوگ کوئی فراڈ ہو جاتے ہیں انشورنس کے نام پہ، کیا ہے؟ سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ جنہوں نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں ایک اپرچونٹی دی کہ ہم آ کے آپ کو تکافل جو کہ اسلامک انشورنس ہے اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی دے سکیں اپنے ناظرین کو اور آپ کو بھی۔ آپ کا سوال، اس کے بعد تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اسلامک انشورنس جس کو ہم تکافل کہتے ہیں بیسیکلی یہ کفالت سے نکلا ہے، اور کفالت کے معنی آپ کو پتہ ہی ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، سپورٹ کرنے کے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب تکافل کی بات کرتے ہیں تو یہ جوائنٹ کفالت، یہ جوائنٹ ہیلپ، یہ جوائنٹ گارنٹی کو کہتے ہیں۔ اس پروسیس میں کچھ افراد یا ادارے اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے یا مقاصد کے لیے ایک اپنے فنڈ کو اکٹھا کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کا نام جو ہے وہ تکافل ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو تکافل کی بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے انشورنس کی بات کرنے کے لیے میں تکافل کا ورڈ جو استعمال کر رہا ہوں بیسیکلی یہ ایک این آلٹرنیٹ آف انشورنس ہے، شریعہ کمپلائن آلٹرنیٹ ہے انشورنس کا تکافل۔ تو کچھ اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں جو ہمیں وہ جو ہمارے جو شریعہ گائیڈ لائن کے حساب سے کی گئی دائرے کے اندر رہتے ہیں سارے، بالکل جو شریعہ گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں اور جس کی نگرانی جو ہے وہ مفتی اکرام کرتے ہیں تو وہ تکافل کہلاتی ہے فار ایگزامپل۔ اور جو آج کل کے زمانے میں جو کنونشنل جو عرصے سے چل رہی ہے کسی بھی پلاننگ کے، جیسے بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، وہ کنونشنل ایک طریقہ ہے جو پرانا ایک مروجہ وہ دنیا بھر میں پریکٹس ہو رہا ہے، جی بالکل، وہ وہی والا ہے، جی بالکل۔ اور وہ جو آپ کا سوال تھا کہ جی لوگ ڈرتے کیوں ہیں یا پسند نہیں کرتے، تو بیسکلی لیک آف اویئرنیس ہے، نتھنگ ایلس، اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، مجھے 26 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس انڈسٹری میں،
اور جب تک کسی سے نہیں ملو تو ڈفرینٹ پرسیپشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین دی ریالٹی، تو وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جہاں جہاں اویئرنیس پہنچتی ہے، جیسے ہم اپنی ایک مور دین 5000 سیلز فورس کے ساتھ جو ہے ملک میں آگاہی کی ایک مہم چلا رہے ہیں. زبردست. سر میں اس مہم کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا، ہمیں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے پہلے مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک مطلب جو شریعہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انشورنس کا پورا یہ تکافل کا جو نظام متعارف کرایا جا رہا ہے یہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑا ہوا ہے، بات ایک ہی ہے، ایسے بھی لوگوں کی نہیں بالکل بھی ہے، کچھ ہے. لیکن جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے وہ تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن جب اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو تو وہ خود اپنی کریکشن کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے وہ کنفیکس کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے تھے لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو ڈفرینٹ ہمیں سمجھ میں آئی چیز. آج ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں EFU تکافل کے بارے میں. یہ شریعت کے عین مطابق ہمارے لیے خوشحالی، ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک پلان کے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ آج EFU تکافل کی جانب سے ڈائریکٹر ریجنل سیلز موجود ہیں رحمان فیاض صاحب. وقت سے پہلے ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا سر، اس سے پہلے کہ ہم آپ کا جو پلان ہے اس کے بارے میں سنیں، ایک چیز مجھے اور بتا دیں. دین اسلام میں تو توکل کے بارے میں کہا گیا ہے اور کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، تو انشورنس کہیں اس سے تھوڑی سی الگ نہیں ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم اپنے کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں آج کو چھوڑ کے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر پلان کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا بالکل، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. توکل کے عین مطابق ہے یہ، ٹھیک ہے. توکل ہے کیا؟ اللہ پہ مکمل یقین رکھنا، ٹھیک ہے، اور جائز اسباب اختیار کرنے کا نام توکل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی میڈیم ٹو لانگ ٹرم معاشی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یعنی مستقبل میں آنے والے جو مالی نقصانات ہے اس کے سدباب کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے تکافل بیسیکلی. اب میں حدیث سے آپ کو پروف کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم سب سے پہلے جا کے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اب یہ جو ہے یہ ایک ایسی حدیث ہے ترمذی کی، اس کو کوئی ڈکلائن نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک اور موقع پہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ بہتر ہے جو اپنے ورثہ کو، اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو، نہ کہ فکر و فاقے کی حالت میں کہ وہ اپنی ضرورت کی وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اوکے، بالکل صحیح. تو ان دو حدیث سے بالکل یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہی توکل کی بیسیکلی بنیاد، اپنا تکافل کی بنیاد ہے، کیونکہ جو آپ نے توکل کی بات کری تھی اس کے عین مطابق ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا تو یہ بہترین طریقہ ہے. شرعی اعتبار سے تو بالکل جی بالکل، اس میں کوئی ہے ہی نہیں دو رائے. رہنمائی کی جانب کہ اس مطلب حالات خراب ہیں، لوگوں کو بچوں کی شادیوں سے لے کے ان کی پڑھائی سے لے کے گھر کے کرائے اور بجلی کے بل تک کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. بالکل. تو ایسی صورتحال میں مطلب ہر طبقے کے لیے کس طرح یہ ان کے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی خوشحالی کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کیا گیا ہے، ذرا وہ ہمیں رہنمائی. اچھا، میں بالکل ایک لیمن بندے کی طرح تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ کوئی بھی ہیومن بینگ جو ہے ہمارے معاشرے میں بیسیکلی اس کے 5 قسم کے ایکسپینسز ہیں. اوکے. کوئی بھی پروفیشنل، ٹھیک ہے. نمبر 1 جو ہے اس کا کچن ایکسپینسز، جس میں ہر قسم کا فوڈ اور لیکوڈ اور ہر طریقے کی ایسیسریز آ جاتی ہیں، کچن کے سارے آئٹمس جتنے بھی ہوتے ہیں کھانے پینے کے نا. سب سے پہلی نیڈ انسان کی ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا ایکسپینسز کچن ایکسپینسز، پھر یوٹیلیٹیز ایکسپینسز، ٹھیک ہے. پھر فیملی میڈیکل ایکسپینسز، یعنی آپ اور آپ کی فیملی کا میڈیکل ایکسپینسز. پھر چلڈرنس ایجوکیشن اینڈ ویڈنگس ایکسپینسز. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور ان 4 ایکسپینسز کے بعد
جو ایک ایکسپینسز ہے جو کہ سارے ایکسپینسز کو کور کرتا ہے, اس کو مسکلینیس بھی کہتے ہیں, میں اس کو سوشل ایکسپینسز کا نام دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہر خوشی اور ہر غم, ہر ہیومن بینگ کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے, یہ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کہیں برتھ ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی آپ گفٹ کرتے ہیں, کہیں برتھ ڈے ہوتی ہے, کہیں حقیقہ ہوتا ہے, کہیں روزہ خوشائی ہوتی ہے, کہیں شادی ہے, کہیں گریجویشن ہے, کہیں ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے. کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے نا خوشی اور غم میں نا آپ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو یہ 5 قسم کے ایکسپینسز ہیں. بالکل ایسا. ہمارا بلیو یہ ہے کہ یہ ایکسپینسز ہیومن بینگ پروفیشنل اس کے لیے جاب کرتا ہے, ڈگری لیتا ہے, اپنے اسکلز لیتا ہے اور اپنے فنڈ کو جنریٹ کرتا ہے بیسیکلی. اگر ہم ایک لمحے کو صرف سوچ لیں کہ وہ پروفیشنل, وہ بندہ بریڈ ونر جو اپنی فیملی کا ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, ایک لمحے کے لیے صرف آپ سوچیں تو ان ایکسپینسز کی کون ٹیک کیئر کرے گا؟ پوری فیملی کا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہاں پر جو ہے وہ تکافل کی ایڈوائز ہے. اچھا. کہ جن لوگوں نے تکافل کو پلان کرا ہے کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ, تکافل ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ, تو ہم وہاں پر ان کو ان 5 ایکسپینسز میں فائنینشیل کرائسس کو وہ فیملی فیس نہیں کرتی, وہاں ہم کمپنسیشن دیتے ہیں ان کو. بالکل. اور یہ اف کی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی مس ہیپ ہوا اور اگر کچھ نہیں ہوا تو کمپلیٹیشن آف ٹائم کے اوپر اگینسٹ انفلیشن. کس لیول کی انفلیشن ہے اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں, سوسائٹی میں مور دین 36%, کچھ 40% کہہ رہے ہیں, کچھ 38 کہہ رہے ہیں, کچھ 37 پوائنٹ سمتھنگ کہہ رہے ہیں, تو آپ نیئر ٹو 40% انفلیشن ہے. ہم انفلیشن کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کی سیونگ کی ویلیو ہے اس کو آپ کو ویلیویبل کر کے دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی, جب بچوں کی شادی کا وقت ہوتا ہے یا ان کی پروفیشنل ایجوکیشن کا ٹائم آتا ہے. منافع کے ساتھ جو ہے وہ آپ جی, اور وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ منافع جس کی نگرانی مفتی کرام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے شریعہ ایڈوائزر کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو آپ سے سیونگ لیتے ہیں, ہم 2 قسم کی بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک آپ کو معاشی تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں ان کیس آف مس ہیپ, ڈیتھس, ڈسیبلٹی, کریٹیکل النس, کینسر, کڈنی فیلئر, میجر آرگن ٹرانسپلانٹیشن, پیرالسس, اسٹروک, بلائنڈنس, ملٹیپل اسکلروسس, بڑی بڑی ڈیزیز, ان سب کی کمپنسیشن, میڈیکل انشورنس جسے کہتے ہیں, میڈیکل تکافل. تو یہ اف کی کنڈیشن کے اوپر اگر کچھ ہوگا تو ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو یہ وقف کے اگینسٹ میں ہم اس کی میٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا سمپل, آپ آج سیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بہتر کل کے لیے. بہتر کل کے لیے. اب وہ فیوچر میں کوئی بھی پلاننگ ہو آپ کی ایز اے پروفیشنل, جب آپ ریٹائر ہوں گے, ابھی آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, پھر پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا ایز دا شیپ آف پینشن. دیکھیں, کوئی بھی شخص ہوگا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بچے میری زندگی تک تو خوشحال رہیں یا کامیاب رہیں یا ان کے پاس مال رہے, مگر جیسے ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے. میں نے آپ کو حدیث سے پروف کر دیا کہ جی پیارے نبی نے اتنی اچھی ایڈوائز کری ہے. تو ہر بندے کو, ہر پاکستانی کو, ہر انسان کو, ہر پروفیشنل کو تکافل کے ساتھ پلاننگ کرنی چاہیے, تکافل پالیسی لینی چاہیے. یہ کمپلسری ہے. اور ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں بنا تھا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی برکات ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں کہتا ہوں آپ کے بیہاف کے, آپ کے چینل کے بیہاف کے اوپر کہ دس از دا ریئل ٹائم کہ شروعات کسی بھی نیک کام کی, اچھے کام کی ہمیں رمضان سے کیوں نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور کیسے کرنی چاہیے, رابطہ کیسے کرنا چاہیے. اور دیکھیں, کیونکہ یہ آپ نے یہ تو ثابت کر دیا ہے, یہ تو بتا دیا ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے ذہنوں میں سوچ رکھا ہے اور جس وجہ سے ہم اس کو نہیں خرید رہے ہیں. بالکل ہے نا. یہ اس میں فائدہ ہے اگر تو وہ صرف ہمارا اپنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری فیملی کا ہے, ہمارے عزیزوں کا ہے. یہی ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی. تو اس کی مزید جو معلومات ہیں وہ کہاں سے لی جا سکتی ہیں؟ کوئی اگر کسی کے پاس معلومات ہیں اور اس کی مطلب اویئرنیس میں, آگاہی میں کچھ بہتری آئی ہے سن کے ہمارا پروگرام, تو وہ کہاں کانٹیکٹ کرے اور اس کو مطلب خریدنے کے لیے ذرا اس پہ تھوڑی سی. بالکل, میں میسیج بھی دے دیتا ہوں. ایک تو جیسے میں نے میسیج دے دیا, اور دوسرا یہ کہ ہم خود بھی اس کے لیے بہت زیادہ اپنی فیلڈ فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے 200 سے زیادہ شہروں میں ہمارے 250 سے زیادہ آفیسز ہیں اور مور دین 5000 سیلز فورس جو ہے ریڈی ہے. اور آپ 111338
اور 436 کے اوپر ہمارے یونیورسل نمبر کے اوپر فون کر سکتے ہیں. اس کو 111EFU ہیم HEM حمایہ کا شارٹ. تو اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں کوئی بھی آگاہی کے لیے. آپ کو کوئی بھی اویئرنیس ریکوائرڈ ہے تو ہمارا ریپریزنٹیٹیو ان کو اپروچ کرتا ہے, ان سے فزیکلی ملاقات کرتا ہے, ساری اویئرنیس دیتا ہے, اور اوبیسلی پھر جو بھی وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی وہ فلفل کر دیتے ہیں. زبردست سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی اہم معلومات ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا, بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان.